ایک سوال یہ ہے، دیگر مکاتب فکر کے موجودہ مسلمان مشرک مسلمان ہیں یا کافر؟ ایک ہے میرے بھائیوں نظریے کے اوپر حکم لگانا اور ایک ہے شخصیت پر حکم لگانا، ان میں فرق ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ شخصیات پر حکم لگائیں، آپ نظریے کے اوپر حکم لگائیں کہ جو وہ بات کر رہا ہے، قول، فعل یا اعتقاد، ان تینوں میں سے کتاب و سنت کے موافق کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ جو بات کر رہا ہے وہ کفریہ یا شرکیہ ہے یا نہیں ہے، جو عمل کر رہا ہے وہ عمل کفریہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے، جو عقیدہ وہ رکھتا ہے وہ کفریہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو کسی کا عقیدہ اور نظریہ یا عمل یا قول ہے اس کو کتاب و سنت کی میزان پر پرکھو۔ تو آپ نے چونکہ نام نہیں لکھا کسی کا، تو میں بغیر نام لیے ہی بطور مثال کچھ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ مثلا عقیدے کی بات آ جاتی ہے، آپ کا توحید سیمینار، توحید کے حوالے سے نشست، ایک شخص اللہ کے متعلق اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اسی طرح کا اعتقاد وہ کسی بزرگ کے بارے میں بھی رکھتا ہے، کسی ولی کے بارے میں رکھتا ہے کہ وہ بھی ہماری ہر حالت سے باخبر ہے، ہم جہاں بھی پڑے ہوں اس کو پکاریں وہ ہماری سنتا ہے، جانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے۔ تو سمجھو اس کا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد میں شرک ہے۔ ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے، میں نے خود کئی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ صبح فجر کے ٹائم میں نے نکلنا اسکیم موڑ سے، تو ویگن میں بیٹھے منڈی میں جانے والے جو سودا سرم لینے جاتے ہیں تاجر لوگ، تو حضرت علی اجویری کے دربار کے پاس سے گزر رہے تھے، دور سے ہی ایسے سلام کر رہے تھے اور سمجھتے کہ بابا جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سلام ہو گیا ہمارا۔ تو فوت شدہ کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے ہیں جو اسلام کے بالکل متضاد ہے اور شرک کی صف میں آتا ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے۔ ایسی نظر و نیاز دیتا ہے، کسی ولی کے دربار پہ چلا جاتا ہے، بلکہ فقہاء نام نے لکھا ہے کہ وہ چھاڑ قبر کے اوپر جو پردہ ہے، کپڑا، وہ اٹھا کر سر اندر جھکا لیتا ہے۔ البحر الرائق شرح کنز میں بھی ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، فتاوی شامی میں بھی ہے، فتاوی خیریہ میں بھی ہے، بلکہ اردو میں یہ مولوی غلام حسن سعیدی کی کتاب شرح صحیح مسلم کتاب الایمان والندور میں بھی اس نے لکھا ہے۔ اب سر نیچے کر کے کیا کہتا ہے؟ یا سیدی فلاں، اے میرے فلاں سردار، فلاں آقا، ان رد غائبی، میرا جو ساتھی غائب لاپتہ ہے واپس آ جائے، اور شفا مریض تھی یا میرا بیمار ہے اس کو شفا مل جائے، اور قضیت حاجتی یا میری حاجت پوری ہو جائے، فلق من الذهب ومن الفضة ومن الشمع ومن الطعام ومن الزیت قضا وقضا، تیرے میں اس آستانے پر اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا اناج، اتنا تیل، اتنا جو ہے نا وہ دیے میں اگر لالٹین جلاؤں گا تو یہ نظر مانتا ہے۔ تو یہ سارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نظر حرام اور باطل ہے۔ وجہ نظر عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس کی نظر مار رہا ہے وہ میت ہے، اور میت کسی کام کی مالک اور مختار نہیں۔ نمبر 3، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مرنے والا بزرگ میں یہ نظر مان رہا ہوں تو میری حاجت پوری کر دے گا، تو اس کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ایسے نظریات رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے یہ نظریات کفر اور شرک والے۔ اب وہ شخصیت جس نے یہ کام کیا ہے، ایک ہے مطلق حکم لگانا اور ایک ہے کسی کو معین کر کے حکم دینا۔ تو معین کر کے حکم ہر بندہ نہ لگاتا ہے، نہ لگا سکتا، اس میں بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں۔ ان دونوں عنوانات پر میری 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے کلمہ گو مشرک، جو شخص کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے تو اس کی نظریات پر ہے، اور یہ خاص طور پہ
ہماری مرکزی جمعیت کے نہایت ہی محترم اور مقتدر خطیب واعظ اور عالم حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان ہوا کرتا تھا۔ ان کی تقریریں آپ سنیں تو بہت جگہوں پہ وہ اس عنوان کو بیان کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والا بندہ، تو معین نہیں کیا۔ اس میں نے کلمہ گو لوگوں کے نظریات جو ہیں ان کے حوالہ جات بھی ذکر کیے۔ ایک ہے کسی شخص کو متعین کر کے کافر کہنا یا مشرک کہنا، یہ کس کا کام ہے؟ کون کرے گا؟ عامت الناس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پہ نہ پڑیں، آپ اس کو دیکھیں کہ جو یہ عقیدہ ہے، یہ بات ہے، کفر یا شرکیہ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔ کیونکہ جو شخصیات پر حکم ہے وہ بڑی سوچ و بچار کے بعد لگتا ہے۔ تو اس پر میں نے کتاب لکھی تھی، مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول اور ضوابط۔ تو جن بھائیوں کو ذوق ہے یہ نیٹ کے اوپر بھی پڑھی ہیں آپ، یہ kitabusunna.com محدث لائبریری والوں کی، وہاں پر دونوں کتابیں یہ پڑھی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بھی ایک بات کہی ہے، کتاب الایمان، تکفیر کی بات تو انہوں نے بہت جگہوں پر کی، لیکن شروع میں المعاصی کلھا من امور الجاہلیہ لا یکفر صاحبها بارتقابها الا بالشرک۔ جتنی معصیات ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، ان کے مرتکب کو کافر نہیں کہیں گے۔ یا خوارج کا رد کیا جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے، ہاں الا بالشرک، شرک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کتاب الایمان میں شرک کا مسئلہ بہت گنونا سا ہے، اور پھر خاص طور پر جو شرک کی دعوت دینے والے، شرک کے لیے دلائل وضع کرنے والے مولوی ہیں وہ، اور عوام، ان میں بھی فرق ہے۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے کچھ فتاوے میں اس کی تفصیل ہے۔ اچھا، سحری کی اذان بارے بتائیں، کہنی چاہیے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ حضرت بلال رات کو اذان دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ صبح کر دی، تو نے صبح کر دی، اذان دے دی، نبی نے تو ان کو بتایا جاتا تھا۔ ان کی اذان کے بعد سحری کھانا ختم، روزے کا وقت پورا ہو چکا ہوتا تھا۔ تو آپ نے یہ حدیث ہے بخاری میں کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، بلال یقیناً رات کو اذان دیتا ہے، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ نسائی میں ایک حدیث ہے، تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ بزرگو، نسائی میں ایک حدیث ہے، چلو آپ لوگ اندر جو بیٹھے میری طرف متوجہ رہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا۔ حضرت انس نبی پاک کے خادم تھے، فرمایا انس جاؤ میرے لیے کوئی سحری کا انتظام کرو۔ پھر انس گئے، کوئی کھجوریں، کوئی پنیر، مختلف چیزیں جو ملیں کھانے کے لیے جمع کر کے لائے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ انس میں اکیلا سحری نہیں کروں گا، جاؤ کوئی آدمی ڈھونڈ کے لا جو میرے ساتھ بیٹھ کر سحری کھائے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر ایک ساتھی کو ڈھونڈ کر لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سحری کھائی۔ اس کے بعد پھر اذان ہوئی فجر کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان بلال اور اذان ابن ام مکتوم کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور تھا جس سے سحری کا انتظام کر کے سحری کھائی جا سکے۔ اور صحابہ کرام خالی رمضان میں ہی روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی بڑے روزے رکھتے تھے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، نفلی روزے تربیت کا حصہ ہے۔ سوموار اور جمعرات یا چاند کی 13، 14، 15 زیادہ روزے رکھنے، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، پھر روزہ، پھر چھٹی، ناغے کے ساتھ۔ یہ داؤد علیہ السلام کے روزے بتائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، والد نے شادی کر دی،
تو نوجوان تھے، بڑے صحت مند، طاقتور. کچھ دن گزرے نا، ان کے باپ نے اپنی بہو سے پوچھا جس انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا تو نے اس کو کیسا پایا؟ کہنے لگی بڑا نیک آدمی، راتوں کو مصلی پہ گزار دیتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے. یعنی ہماری تو کبھی اس نے خبر ہی نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے والد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر شکایت لگائی. تو آپ نے پھر ان کو سمجھایا کہ تم روزے جو ہیں یا یوم بیز کے یا سوموار جمعرات کا بالآخر ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑو. یہ کہا. جب بھی آپ کہتے تھے وہ کہتے میرے اندر زیادہ ہمت ہے. فرمایا نفحت نفسوں کا وحجمت عینوں کا، اتنے زیادہ روزے رکھو گے تیرا نفس کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر دنس جائیں گی. تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیری جو ہے نا وہ مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے. تو آخر عمر میں پچھتایا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنی زندگی میں جگہ دے لیتا، نبینے ہو گئے تھے. تو بہرحال روزے غیر رمضان میں بھی صحابہ رکھتے تھے. تو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں اس میں تو سحری کا ذکر ہے، سحری تو صرف رمضان میں ہوتی ہے. نہیں، وہ غیر رمضان میں بھی روزے رکھتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان 2 ہوتی تھی. کسی انسان کو خون دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک انسان کی عزت اور حرمت دوسرے انسان پر بالکل لازم ہے، اور اس کی حرمت کی پامالی کرنا حرام ہے. یہ آپ کا جو آخری خطبہ تھا، فرمایا تمہارے مال، تمہارے خون. اب آ جاتی ہے ایک شکل اضطرار کی کہ ایک انسان مر رہا ہے، اس کو خون کی حاجت ہے، یا بھوک کی وجہ سے مرا جا رہا ہے، حلال لقمہ کھانے کو نہیں ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے کیا اس کو حرام کا لقمہ دے سکتے ہیں؟ تو قرآن نے یہ استثناء رکھا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو بندہ مضطر ہو، مجبور ہو، غیر باغ، حرام چاہنے والا نہ ہو، اس کا متلاشی نہ ہو، ولا عاد، نہ حد سے گزرنے والا، جتنی سے جان بچتی ہے اتنا ہی استعمال کرنے والا. اس کی شرح ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کسی کا باغ ہے، تو کیا میں پھل چھوڑ کے کھا سکتا ہوں بھوک مٹانے کے لیے؟ فرمایا ہاں کھا سکتے ہو، لیکن لم یتخذ خبنۃ، جوڑی باندھ کے چالنا پڑنا. تو اس لیے اسلام کے 2 قاعدے ہیں، ان آیت اور حدیث سے ہی نکلتے ہیں. الضرورات تبیح المحظورات، ضروریات حرام کو مباح کر دیتی ہیں. اور دوسرا قاعدہ الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت جتنی ہے نا اتنا ہی مقدار کا استعمال کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. غیر باغ ولا عاد. تو اگر کوئی انسان مر رہا ہے خون کے بغیر، اس کی جان نہیں بچتی، تو اس کو خون دے کر اس کی جان بچا سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کالا رنگ کرنے والے کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ نبی پاک کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، لیکن اس سے مراد سیاہ کالا جو رنگ ہے. البتہ کالا سرخی مائل ہو، سرخ سے اور بلیک ملا کے آپ نے لگایا، خالی سرخ ہو، زرد رنگ کا ہو، تو یہ کلر بالکل جائز ہے. میں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں، میری ایک کتاب ہے 3 جلد مکہ قدوسیہ سے چھپی ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں. تو یہ ساری حدیث جمع کی، لیکن سیاہ کالا سے منع کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس فتح مکہ کے موقع پر لائے گئے، ان کے بال سفید تھے. وہ حدیث میں تھا سغامہ بوٹی کی طرح تھی، سغامہ بالکل سفید پھولوں والی بوٹی تھی. فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کے بالوں کو رنگو، لیکن جنبوہ السواد، سیاہ کاڑا کرنے سے بچو. تو باقی جتنے کلر ہیں سارے لگا سکتے ہیں، براؤن کلر لگا سکتے ہیں، سرخ لگا سکتے ہیں، زرد لگا سکتے ہیں، سیاہ ہو لیکن سرخی مائل، سرخی نظر آ رہی ہے. امام صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں،
یہ مسئلہ ہمارے اہل حدیث علماء میں بھی اختلافی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات اس مسئلے میں بتاؤں، جب اہل حدیث علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نص کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، کسی عالم کو کوئی بات سمجھ آئی اور کسی کو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی عالم کو ایک نص معلوم ہے اور دوسرے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ کوئی صریح حدیث ایسی نہیں ہے کہ فرضوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ پانچوں نمازوں کے بعد مستقل اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کی 22ویں جلد ہے، غالباً 519 صفحہ ہے، تو وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ دوام جو ہے البتہ یہ علماء اس بات کے قائل ضرور ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ٹائم دعا کا مطالبہ کر دیتا ہے تو کسی کے کہنے پر دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ صرف نماز کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ صحیح بخاری سے کتاب الاستسقاء میں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، اب دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے، ایک مجھے پکڑا دیں۔ صحابہ کرام نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر بیٹھ پھر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنے میں بریک لگاؤں مجھے بتا دیں، میں ہاں دعا کے باقی کر لو۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں 10 کی جاندہ میں جاندہ نہیں، فکر نہ کرو۔ تسی ابن ساری رات بھی بھائی رکھو نا، میں نہیں اٹھنا لگا جی تسی تنگ آ گئے تو نہیں بھی خیر نہیں، بیٹھے رہو جب کر کے۔ مہمانوں نے جانا ہے ان کو جانے دے، میں بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ یہ میں سوال پورا کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بارش نہیں ہوئی، دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ اگلے جمعے پھر کہا گیا اللہ کے نبی اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے، راستے بھر گئے ہیں، دیواریں گرنے لگ گئی ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کو کہیں اور لے جائیں۔ پھر آپ نے دعا کی۔ اس سے لیتے ہیں وہ کہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے، دعا کا حاجت مند ہے، تو کسی بھی زندہ نیک انسان کو کہتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو جو دعا کرنے کے قائل ہے وہ عام احادیث سے استدلال کرتے ہیں، تو بہرحال وہ میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہے۔ ہاں جی پورے کر دیں لو جی، بزرگوں کا حکم ہے شارٹ کر کے سارے ہی ختم ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کے کتنے صحابہ سے ملاقات ہوئی؟ کسی ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ الاکمال دیکھ لے، مشکات کے آخر میں رجال کی کتاب ہے۔ کتنی حدیث بیان کی ہیں؟ ابن حبان نے مجروحین میں لکھا ہے 130 بیان کی، 120 میں غلطی کی۔ کیا نماز جنازہ میں سلام پھرنا دونوں طرف ہے یا ایک ہے؟ ایک طرف کی تو صراحتاً حدیث ہے اور دونوں طرف عام نماز پر استدلال ہے۔ میت کے گھر کے باہر اظہار تعزیت میں بیٹھنا یہ ایک رسم اور رواج بن گیا۔ ویسے جس کا فوت ہو جائے کوئی شخص بھی اس کے پاس تعزیت کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، نہیں ہے کوئی تو اپنا کام کرے۔ کیا مشرق یا بدعتی کو ووٹ دینا یا جماعت کا لیف بننا کیسا ہے؟ اب غور کریں، یہ اب سوال بھی ایسے بھائی نے کیا ہوگا جو خود ایسے کام اب کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ رہنے دیں ابھی۔ بین المذاہب امن کمیٹی جس میں ہندو شیعہ بدعتی مشرق کی ممبرشپ، ممبر ایک ہوتا ہے مجموعی لحاظ سے کوئی مشترکہ کاز ہے ساری قوموں کا، تو وہ تو مل کے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے مکے کے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس میں مکے کے غریب اور مظلوم لوگوں کی نصرت کا حلف الفضول جس کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے معاہدے وہ اجتماعی پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ عقیدے میں موافقت نہیں ہوتی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، تو مشترکہ کاز تو یہ آیت بھی بتاتی ہے، اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سوال دھیان سے کیا کریں۔ اللہ الصمد، بسم اللہ، اللہ الصمد، سخی عالم، پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہے، یہ دقیق نیچے لکھا ہوا یہ الفاظ پڑھ کر دم کرنا
ہر وہ دم نہیں کر سکتے جس میں شرکیہ کلمہ ہو. موٹی سی بات اصول ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرزو علیہ رکاکم لیس بھی باس ما لم یکن فیہ شرک, اپنے دم میرے اوپر پیش کرو جس میں شرکیہ کلمے نہ ہو, کوئی حرج نہیں ہے. تو شرکیہ کلمہ نہیں ہونا چاہیے. کیا عقیدہ قبر کا روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ قرآن حدیث ثابت کرے. روح لوٹائی جاتی ہے تبھی سوال ہوتے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے جب روح لے کر جاتے ہیں تو ثم تسیر الی القبر, پھر وہ قبر کی طرف لوٹا دی جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ سوال و جواب ہوتے ہیں. تو یہ سلسلے میں کتب عقائد میں ابو داؤد میں بھی حدیث ہے, اور بھی جو امام بہقی کی پوری کتاب ہے کتاب اثبات عذاب القبر, اس کے اندر اس کی تفصیل ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ کس کو؟ یہ کتاب ہے کتاب التوحید. ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس نے اس کو چھپوایا ہے. ابھی بھائی اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے, سارے دھیان سے سنیں اور کتاب کو پڑھنا بھی. کرو یاسین نعرہ ذکر. جی عرض ہے جی کہ ایک آدمی بار بار سنتا ہے مثال مسئلہ رفع الیدین ہے, مسئلہ عامل ہے, مسئلہ داڑھی ہے, پھر عمل نہیں کرتا جی, آیا کہ تو گناہ ہے نہیں؟ سبحان اللہ. گناہ تے ہوندا ہی ہے جدوں نبی پاک دی سنت دا پتہ ہو جے عمل نہ کریے. تے بزرگاں نے فرمایا ان دے بعد عمل واسطے دعا کرو اللہ نے ہدایت دے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا ایک موٹی سی بات ہے, جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا وہ بوڑھی عمر میں بھی شروع کر دیتے. امام ابو الولید الطیالسی بڑے عظیم محدث تھے, 80 برس کی عمر ہوگی, رفع نہیں کرتے تھے. امام بخاری کے استاد علی بن مدینی ان کو ملے, انہوں نے کہا ابو الولید آج تو نماز پڑھتا ہے رفع نہیں کرتا, قیامت والے دن اللہ کے حضور جب تو کھڑا کیا جائے گا تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ مجھے امام زہری نے اس بیان کی زہری نے سالم سے سنا. سالم اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے, رکوع جاتے تھے, اٹھتے تھے, رفع کرتے. حدیث سنائی, 80 برس کی عمر کے ہو چکے تھے, حدیث سنتے ہی عمل شروع کر لیا. کتاب الموجم امام ابو سعید ابن العرابی کی, اس کے اندر یہ صحیح سند سے موجود ہے. جزاکم اللہ خیرہ. پیارے بھائیوں, سچی بات ہے کافی وقت ہو چکا ہے, آپ کا آنا اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے اللہ اس کو نواز دے. دعا گو ہوں, دلی محبت ہے بھائیوں کا. بس ابھی 1 منٹ میں کتاب التوحید ہے جسے شیخ مکرم نے اعلان کیا ہے وہ تقسیم کرنی ہے تحصیلوں میں. ضلع کے صدر ہیں محترم ابوبکر پٹوی صاحب, انشاءاللہ وہ ذرا مائک پہ آتے ہیں اور کتاب تقسیم کرنی ہے. بھائی تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی تمہید نہیں ہے, کوئی باتیں نہیں ہیں, کوئی نہ ہی کوئی تقریر ہے. میں سب سے پہلے صدر محترم حافظ سلمان اعظم صاحب, صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, اور تحصیل تاندلہ کے صدر محترم بلال عظیم صاحب اور جنرل سیکرٹری نعمان طور صاحب وہ آئیں اور ان سے کتاب وصول فرمائیں. سامنے والا راستہ دے محترم جنرل سیکرٹری حافظ قسیم صاحب, جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں, اور سمندری کے صدر محترم رانا سمیع اللہ صاحب اور یاسر فاروق گجر صاحب, صدر جنرل سیکرٹری, وہ آئیں اور کتاب وصول فرمائیں. ہفتے بعد باری ہے. اب تحصیل جڑا والے کے صدر محترم عبدالرؤف ربانی صاحب اور جنرل سیکرٹری حکیم خالد محمود تبسم صاحب, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور امیر پنجاب محترم عبدالرشید حجائی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان سے کتاب وصول فرمائیں.
نہیں نہیں وہ حصہ ہے سارا السلام بات علیکم کرنا ٹھیک ہے ہاں جی اب ناظم اعلیٰ ضلع فیصل آباد ناظم اعلیٰ ضلع فیصل آباد محترم قاری ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ آئیں اور تحصیل فیصل آباد کے صدر محترم عمر فاروق ارشد صاحب اور جنرل سیکرٹری محترم حبیب الرحمن بٹ صاحب ان سے وہ کتابیں وصول فرمائیں. عمر ارشد صاحب بٹ صاحب ہاتھ رکھتے ہو ساڈے لیے تو تسی ہونے سارے